العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين إلى يوم الدين أما بعد الحمد للہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایسی مجلس میں مجتمع فرمایا جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جمع ہو گئے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا شکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے، جب آدمی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جب آدمی احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کر رہے ہیں یا اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی جا رہی ہیں گویا کہ ہم اس وقت نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلامی کٹر حاصل کر رہے ہیں. حضرت امام الترمذی وقت بہت مختصر ہے ورنہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر ہمارے حضرت کے ساتھ نہ دلی اور قلبی روحانی تعلق پیدا ہوا انشاءاللہ بار بار یہاں آنا ہوگا، لیکن اس نیت سے کہ ہمارے حضرت کے علوم سے میں مستفید ہوں. میں تو کچھ نہیں ہوں، میں تو ایک طالب علم بھی ہوں اور کچھ نہیں ہے. حاصل کرنا حصول علم ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. تو فرمایا اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ نعمت باقی رہے تو ایک عمل ہمیں یہ کرنا ہوگا، استغفار کرتے رہے، استغفار کرتے رہے. استغفار کے ذریعے سے وہ نعمت باقی رہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس نعمت میں اضافہ ہو جائے تو حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تشکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور استغفار سے وہ نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ نعمت باقی ہے. تو سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کا انتخاب کیا حصول علم. اسی لیے قرآن کریم میں سب سے پہلی آیات کا جو نزول ہوا اقرأ بسم ربک الذی خلق، معلوم ہوا اقرأ بہت ہی اہمیت رکھتی ہے اللہ تعالیٰ. مولانا ابراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن سے ہم نے مشکات شریف جلالین وغیرہ پڑھی ہے، وہ ایک بات فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان علوم ان احادیث کو اچھی طریقے سے ہم سمجھیں یا تو قرآن کریم کو اچھی طریقے سے ہم سمجھیں، ضروری ہے کہ جن ذرائع سے وہ علوم ہم تک پہنچے ہیں ان ذرائع کو بھی معلوم کریں. تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے وحی. وحی کے ذریعے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان علوم کو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نازل فرمایا. اس وحی کے بارے میں جب پہلی مرتبہ وحی کا نزول ہوا، آپ لوگوں نے عقل لیا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب کیفیت اس پر طاری ہو گئی. اس وقت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں جا کر فرمایا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں مسحور ہو گیا ہوں، یا تو یہ چیز ہو گئی یہ چیز ہو گئی. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ کے پاس لے گئے تو اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو ارشاد فرمایا یا محمد، اے محمد، آپ کے ذریعے سے یہ کام ہو رہا ہے، یہ کام ہو رہا ہے. آپ جو ہے یتیموں پر شفیق ہے اور غرباء پر آپ کی
کی رحمتیں ہیں، آپ کی زبان سے، آپ کے اعضاء سے صرف اچھے کلمات اور اچھے افعال کے ضرور ہوتے ہیں، تو آپ پر ایسے حالات آئے نہیں۔ اللہ نے جو لفظ استعمال فرمایا کلمہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کے اخلاق اور آپ کی زندگی کا حل موڑ ایسا ہے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو چیز کا ضرور ہوتا ہے اسی پر آپ کا عمل ہوتا ہے، جو کلّا استعمال فرمایا حضرت خلیل۔ تو اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ لفظ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس دل کی عمق محبت کے ساتھ نکلی، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم میں نقل کر اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا۔ یہ وہ کلّا ہے جو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے جس اخلاق سے، جس محبت سے، جس انسیت سے یہ لفظ خدیجہ کے زبان مبارک میں نکلی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نقل کر لیا۔ یہ وحی، یہ علوم جو ہم تک پہنچے ہیں وحی کے ذریعے سے، اس کے بعد قلم کے ذریعے، اقلام کے ذریعے سے، چونکہ یہ آیات، یہ احادیث اقلام کے ذریعے سے لکھ کر مسلمانوں کے صدور میں منتقل ہوئے، تو اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ یہ قلم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت ہی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے نون والقلم وما یسطرون۔ قلم آلت علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقسم علیہ بنایا، نفس علم کو نہیں بنایا بلکہ آلت علم کو مقسم علیہ بنایا۔ آلت علم کو مقسم علیہ بناتے ہوئے ہماری گویا کے اشارہ ہے جب جو آلت علم کی اہمیت ہے تو نفس علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے اہمیت رکھتا ہے۔ تو اسی علم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جمع کیا۔ یہ وحی کا نزول نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نازل ہوا۔ محمد کون تھے؟ محمد کون تھے؟ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا الشیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے محمد کا جو نام ہے، ایک تو یہ ہے نام محمد ہی ایک معجزہ تھا، نام محمد ہی ایک معجزہ تھا۔ وجہ یہ ہے کہ جب آدمی کسی کام کے لیے جاتا ہے تو وہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کسی کام کے اختتام پر وہ پڑھتا ہے الحمدللہ، اور محمد میں بھی حمد ہے اور دعا میں بھی حمد ہے۔ معلوم ہوا کہ محمد کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ محمد میں حمد کی وجہ سے اشارہ ہے اس بات کی طرف اب محمد عربی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو آپ کا نام بھی ایک معجزہ ہے۔ تو ہمارے حضرت یوں فرماتے تھے کہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب کیا، منتخب من اللہ۔ یہ نام کا انتخاب کیوں؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ معلوم ہے، آپ کا علم کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ دشمنان اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی چیزیں کہیں گے جو آپ کی شان کے خلاف ہے، لیکن جب کہیں گے محمد ایسا ہے، محمد ایسا ہے، ارے بھائی محمد میں تو تعریف ہے، تو جس شخص کی تعریف آپ کر رہے ہیں کس طرح وہ اس طرح ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام محمد کا انتخاب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کیا۔
تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی ابتدا وحی کے بعد انما الاعمال بالنیات، ہمارے مفسرین محدثین لکھتے ہیں ان دونوں میں کیا ربط ہے، باب اور وہ آیات جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، کیا جوڑ ہے، کیا ربط ہے۔ اب فرمایا ہر وہ کام، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا کوئی کام، ہمارا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو، تو یہ دو چیزیں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ عمل جو ہم کرنے جا رہے ہیں وحی کے مطابق ہے یا وحی کے مطابق نہیں ہے۔ اگر وحی کے مطابق ہے لیکن انما الاعمال بالنیات کی اشارہ ہے اس بات کی طرف، ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں یا اپنے نفس کے لیے کر رہے ہیں؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا کوئی بھی عمل ہو اور یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول ہو، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ عمل وحی کے مطابق ہے یا وحی کے مطابق نہیں ہے، اور ہماری نیت میں درستگی ہے یا درستگی نہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کا ارادہ یہ ہے کہ پورے گاؤں کو میں کھانا کھاؤں، عمل تو بہت بہتر ہے، وحی کے مطابق ہے، لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہے، نہ ہونے کی وجہ سے چوری کر کے بھی وہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو چوری کرنا ہے نیت میں یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا بلکہ مقبول ہوگا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابتدا میں جو آیات لائی ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، مفسرین نے محدثین نے یہاں پر ایک اشکال کیا۔ اشکال یہ ہے کہ نوح سے پہلے آدم علیہ السلام اور نبی علیہ السلام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات میں اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ ما قبل کے جو انبیاء علیہ السلام کا ذکر نہیں۔ عجیب ہمارے اکابرین نے جو جواب دیا، اب فرمایا انسان کی زندگی کے تین حصے ہوتے منقسم ہیں، تین حصوں، ایک حصہ بچپنا اور ایک حصہ شباب اور ایک حصہ بڑھاپا۔ فرمایا آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک کا جو زمانہ تھا بچپنا کا زمانہ، بچپنا میں کوئی عمل ہم پر واجب نہیں، کوئی عمل ضروری نہیں، بچپنا کا دور تھا۔ تو جب عمل کا صدور ہی نہیں ہوتا تو سوال جواب جائیں گے نہیں۔ اور ایک دور ایسا ہوتا ہے شبابیت کا، تو یہ ہے نوح علیہ السلام سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اسی لیے ذکر کیا اعمال کا صدور ان کے ذریعے سے ضروری ہو گئی، جب اعمال کا صدور واجب ہو گئی تو پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہوتا ہے ان سے اور ایک دور ایسا آتا ہے بڑھاپا، اور یہ دور ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے۔ اور جب آدمی بڑھاپا آ جاتا ہے تو کام کم کرتا ہے لیکن ملتا زیادہ ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اعمال کی قلت ہے لیکن عنایتوں کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت ہے۔ اسی لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا لا کر بتایا کہ اصل جو زندگی ہے وہی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے۔ ابھی میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، چونکہ معراج کا واقعہ اور معراج کا جو حصہ ختم ہو گیا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کرایا گیا نماز کے لیے، ہمارے اکابرین نے یہ لکھا ہے، یہ بات نہیں، نماز کے لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا؟ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ معلوم کیا کہ ہمارے محمد عربی سے یہ اسی لیے اب یہ اور بات ہے، جب نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی، محمد تو محمد تھے، ابتدا میں، بیچ میں، آخر وقت میں، ہر وقت ان کی زبان پر یہی امتی امتی، تو فرمایا اے اللہ اس وقت میں یہاں آ کر اب سے ہم کلامی کر رہے ہیں، لیکن میری امت کا کیا ہوا؟ وہاں پر بھی میری امت کا کیا ہوا؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ عطا فرمایا، اس تحفہ کے ذریعے سے ہم آپ کی امت کے ہر امتی مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہم نے اس نماز کو ہمیں پیچھے کر دیا۔ اگر نماز کے لیے بھی ہم آگے تکبیر اولیٰ کا خیال بھی نہیں، سنتوں کا خیال بھی نہیں، اس لیے آپ تمام حضرات سے یہی گزارش ہے نماز کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کر لو۔ نماز یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو پہنچایا۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو انما الاعمال بالنیات وحی سے شروع فرمائی اور آخر جو باب لائے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِیامَہ، اشارہ ہے اس بات کی طرف آپ کی زندگی کے ہر موڑ میں، آپ کی زندگی میں جو بھی اعمال آپ کے اعضاء سے صدور ہوں گے، بولنا مت، یہ عمل کر لینے کے بعد وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِیامَہ، قیامت کے روز، قیامت کے دن اس کا وزن کیا جائے، اس کا وزن کیا جائے۔ جب ہمارے ذہن میں مستحضر ہے، ایک طالب علم ہے وہ جانتا ہے کہ میں جب درسگاہ میں جاؤں گا تو میرے استاد میرے سبق سنائیں گے تو وہ اہتمام سے یاد کریں گے۔ اگر اس کو یہ معلوم ہے کہ استاد نہیں سنتا ہے تو غفلت کے ساتھ جائے گا۔ تو آخر میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِیامَہ لا کر ہم سب کو متنبہ کیا، اشارہ ہے کہ جو بھی عمل تم کرنے جا رہے ہو یہ سوچ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمیں جواب دے گا۔ دیکھیے ہم ایسے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم انسان بشر ہیں، بشری تقاضا تو یہی ہے کہ کبھی کبھی گناہوں وغیرہ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ گناہ ہو جانے کے بعد استغفار کریں۔ اور حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، فرمایا کہ دہلی کی جامع مسجد میں ایک بہت بڑا اہل دل اللہ والا نماز کے لیے جاتے تھے، نماز کے بعد جب باہر نکلتے تھے وہ کہتے تھے تو میرا اللہ نہیں ہے میں تیرا بندہ نہیں، تو میرا اللہ نہیں ہے میں تیرا بندہ نہیں ہوں۔ ظہر کے بعد بھی، عصر کے بعد بھی، مغرب کی نماز کے بعد کچھ لوگ ان کے پاس گئے، فرمایا حضرت نماز پڑھ کے آئے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ تو میرا اللہ نہیں ہے میں تیرا بندہ نہیں ہوں۔ اس اہل دل نے کیا بات کرنا کہا اصل بات یہ ہے میں جب نکلتا ہوں تو میرا نفس مجھے کہتے ہیں یہ کر لو یہ کر لو، تو میں ان کو کہتا ہوں تو میرا اللہ نہیں ہے میں تیرا بندہ نہیں۔ جب تو میرا اللہ نہیں ہے میں آپ کی بات کروں گا، میں وہی بات مانوں گا جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، جو نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پوچھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ وقت بہت مختصر ہے، بس کچھ باتیں جو ذہن میں آئی ہیں آپ حضرات کے سامنے نقل کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ آخر میں
ایک بات ضرور آپ حضرات سے کہوں کہ دیکھیے اب طلباء ہو یا طالبات، قرآن کریم میں ایک آیات ہے فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ۔ ہمارے حضرت مولانا ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے فَذَكِّرْ جوڑا یعنی آپ لوگ مذکر بنو، لفظ معلم نہیں ہے، مبلغ نہیں ہے، ایک ایسا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا فذکر، مذکر مذکر ہر دینی امور، ہر دینی کام میں ہم شریک ہو جائیں تو ہم کہیں گے واقعات ہم مذکر۔ تصوف ہو اس میں بھی ہم، جماعت کا کام اس میں بھی ہم، تعلیم اور تربیت اس میں بھی ہم، کسی غریب آدمی کی خدمت اس میں بھی ہم آئیں۔ فذکر بننے کے لیے چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات میں ذکر فرمایا۔ افلا ينظرون الى الابل، ابل کا ذکر کیوں فرمایا؟ اونٹ جو ہے اونٹ، اس کا ارادہ یہ ہے کہ یہاں سے میں دہلی جاؤں، وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے اپنے اندر پانی سے مملو ہو، پھر پورے راستے میں کسی جگہ پر روکے گا۔ اے اہل دل، اے میرے علماء، اے میرے وہ لوگ جن کا انتخاب اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، اپنے دلوں کو علوم سے بدلو، علوم سے بدلو، اور ان علوم کو لے کر آپ جب جاؤ گے راستے میں شور بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، لیکن اس موڑ کی طرف کسی کے سامنے روکنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے مقصد کو لے کر جائیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، آسمان کو دیکھیں، آسمان کتنا بلند ہے، تو ہماری امیدیں اور ہمارا آرزو ہر چیز بلند ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے اس علم کو اس لیے سیکھا کہ ہمارے خاندان میں ہم خوش ہیں، نہیں، پورے عالم کے لیے ہم اپنے آپ کو دیکھا۔ جیسے آسمان بلند ہے اسی طرح ہمارے آرزو بھی بلند ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال، جبال کی طرح رہو، ان کاموں میں آزمائش تو آئے گی، اگر آنے کی گنجائش نہ ہوتی تو محمد عربی پر نہ آتے، تو آزمائشیں آئیں گے، لیکن جبل کی طرح رہو، مضبوط رہو۔ اسی طریقے سے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نزول قرآن کے بارے میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، فرمایا۔ مفسرین نے ایک عجیب بات یہاں پر لکھی ہے، فرمایا ہر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق کسی مخلوق سے متاثر ہو ہی جاتا ہے۔ اگر ایک مخلوق ایسی ہے جو کسی سے متاثر نہیں ہے تو وہ پہاڑ، تو آپ لوگ بھی پہاڑ کی طرح رہو، مضبوط رہو، کسی سے متاثر نہ ہو، اپنے اعمال اور اپنے علوم کو لے کر اللہ کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے، اخلاص کے ساتھ پورے عالم میں۔ دیکھو اخلاص کے بارے میں اپنے ذہن میں ایک بات آئی، قرآن کریم میں ایک آیات ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ آپ لوگوں نے اس کو شاسی کو کیا پڑھا کیا ہوگا؟ اس پہ ہے عبارت النفس، اشارت النفس۔ تو اس آیات میں عبارت النفس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ ہو رہا ہے کہ جو ناپاک چیزوں کے درمیان میں لبناً خالصاً سائغا للشاربین، لیکن اگر اس دودھ میں تھوڑا سا خون کی آملیت ہو جائے کوئی بھی ہم میں سے اس دودھ کو استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو اشارت النفس کی ثابت ہو رہا ہے اگر ہمارے اعمال میں بھی تھوڑا سا ریاکاری آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو فیصلے قبول کرے۔ تو اخلاص ہو،
تو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت، آخر میں کیا ذکر فرمایا والى الارض كيف سطحت، زمین کی طرح رہو، زمین کی طرح رہو. زمین کے اوپر آدمی پیشاب کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن وہ ہر ایک کو جگہ دیتا ہے، جگہ دیتا ہے. اسی لیے ہمارے حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا، علم سے ہم عالم بن جاتا ہے، علم سے ہم عالم بن جاتا ہے. حضرت کیا فرماتے ہیں ایک حرف کا اضافہ ہوا، کون سا حرف؟ الف. الف کا انتخاب کیوں ہوا؟ فرمایا الف ہر ایک کے ساتھ چلتا ہے، الف مولانا ہر ایک کے ساتھ چلتا ہے، با کے ساتھ بھی چلتا ہے، تا کے ساتھ بھی چلتا ہے، ہر ایک کے ساتھ چلتا ہے. تو عالم کا حال بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ چلتے رہو. الف جو ہے وہ ہر وقت قائم رہتا ہے، کھڑا رہتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ارد گرد کا کیا حال ہے. تو علماء کا حال بھی یہی ہونا چاہیے، ہمارے حضرت کی طرف سوتا نہیں ہے بلکہ بیدار رہتے ہیں، استحضار کے ساتھ وہ کھڑا ہوا رہتا ہے کہ ہمارے آپس کے ماحول کا کیا ہے، تاکہ ہم جا کر دینی باتوں کو وہاں پہنچیں. الف کھڑا ہوا رہتا ہے، یہ تواضع اور انکساری کی طرف علامت ہے. تو عالم میں بھی یہی ہونا چاہیے. اگر یہ اوصاف ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارے علوم سے فائدہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اور ہم سب کو اس دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور جن لفظوں نے احادیث بخاری شریف تک پہنچا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے علوم میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے ذریعے سے خوب دین کا کام پورے عالم میں جاری فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو اور جہاں جہاں پر وہ مراکز ہے دینی کا اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ترقیات سے لبریز فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آراء کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مختصر وقت میں اس بات آگئی. ماشاءاللہ حضرت مولانا خلیل احمد راوت فلاحی دامت برکاتہ العالیہ مختصر وقت میں بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس اور اس پر حضرت دامت برکاتہ العالیہ کا مختصر کلمات. اللہ تعالیٰ حضرت کی آمد کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ حضرت کی کہی گفتگو پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. حضرت سامعین، بڑی خوشی اور فرحت کی بات ہے کہ ہمارے بھی سرپرست جلسہ حضرت مولانا جی ماشاءاللہ